بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا أحده أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. مکتوبات معصومیہ دفتر سوم مکتوب نمبر 113 سید علی بارحہ رحم اللہ تعالیٰ کے نام ایمان غیب کی ایمان شہود پر ترجیح کے بارے میں تحریر فرمایا. ایمان غیب کی ایمان شہود پر ترجیح کے بارے میں تحریر فرمایا. ایمان غیب کا مطلب ہے بن دیکھے ماننا. ہم سب کا ایمان ہے نا اس پر. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم مانتے ہیں. تمام نبیوں کو نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں. کتاب میں صرف قرآن کو دیکھا اصلی حالت میں, باقی اور کتابوں کو اصلی حالت میں نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں. فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں. جنات کو نہیں دیکھا مانتے ہیں. اسی طرح اللہ کی جو آخرت کی چیزیں ہیں, پل صراط ہے, جنت ہے, جہنم ہے, اس کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں. عرش و کرسی کو نہیں دیکھا مانتے ہیں. ان تمام اشیاء کو, ان تمام جب ہم بن دیکھے مانتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ایمان غیب یا ایمان بالغیب. اور ایمان شہود, شہود کہتے ہیں مشاہدہ کر لینا, دیکھ لینا, کسی چیز کو دیکھ لینا اور پھر ماننا, یہ ایمان مشاہدہ یا ایمان شہود, ایمان شہود کہلاتا ہے. اور دیکھنے پر بن دیکھے ماننا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ ایمان ایسا ہو کہ بن دیکھے مانے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت کروائی تھی کہ بن دیکھے اللہ کو مانو. جب بن دیکھے اللہ کو مانو گے تو اس کی طرف سے جو آئے گا اس کی مانو گے. نتیجہ کیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میرا ایمان یہ ہے کہ اگر اللہ میرے سامنے بھی آ جائے تو میرے ایمان کے اندر رائی کا دانہ بھی اضافہ نہ ہو. اگر اللہ میرے سامنے بھی آ جائے یعنی ایمان مشاہدہ ہو جائے, ایمان الشہود یہ بھی اگر ہو جائے تو میرے ایمان کے اندر اضافہ نہ ہو. میں اللہ کو بن دیکھے مانتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و صلاۃ و ارسال تسلیمات کی بات عرض ہے کہ گرامی نامہ پہنچ کر مسرت بخش ہوا. چونکہ یہ دنیا دار عمل ہے اس لیے عمل میں کوشش کرنی چاہیے اور اس کی مقدار اور کیفیت کو بڑھانے میں کامل جد و جہد ملحوظ رکھنی چاہیے. یعنی اعمال کے اندر مقدار میں بھی اضافہ ہو اور کیفیات میں بھی اضافہ ہو. کیفیات اعمال کے احوال کو کہا جاتا ہے, تو اعمال کے اندر احوال میں بھی اضافہ ہو اور احوال کے اندر, نماز کے اندر ایک لذت آئے. لذت کے لیے نماز نہ ہو لیکن لذت خود بخود اگر آ جائے تو وہ اور بات ہے. نماز کے اندر یہ کیفیت صرف لذت کی حد تک نہیں, خوف و خشیت کے اندر ہو. جیسے ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نماز اس حالت میں پڑھتا ہوں کہ گویا کہ خود کو پل صراط پہ کھڑے دیکھتا ہوں. دائیں طرف جنت, بائیں طرف جہنم, سامنے میرے اللہ کو اور پیچھے ملک الموت کو کھڑے دیکھتا ہوں. اس انداز کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں. تو جب یہ انداز ہوگا خوف و خشیت خود بخود آ جائے گی. اور خوف و خشیت یہ نماز کا جزء ہے, نماز کا حصہ ہے. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نماز صرف یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز ہے. نہیں, اس کے اندر کیفیت ہے, کیفیت عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ہم نماز کیسے ادا کریں تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے پڑھو.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پڑھتا ہوا دیکھا ہے صحابہ نے؟ صحابہ اس کی کیفیت بتاتے ہیں، اس نماز کی کیفیت کو فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں ہوتے تھے، قرات فرما رہے ہوتے تھے، تو آپ کے سینہ اقدس سے، سینہ اثر سے ایسے آواز خوف کی آ رہی ہوتی تھی جس طرح ہانڈی میں پانی ابل رہا ہو۔ تو اس کی جو شور پیدا ہوتا ہے ہانڈی میں پانی کا ابلنے کا، اسی انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اثر سے آوازیں آتی تھیں۔ یہ آوازیں کیا تھیں؟ یہ خوف تھا، اللہ کا استحضار تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس تھا۔ اور یہ نمازی جو اس وقت دنیا کے اندر یہ کیفیت کو حاصل کرتا ہے کہ اسے یہ خوف کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے، اور کم از کم اتنا ہو کہ میں اپنے اللہ کے لیے یہ نماز پڑھ کر اسے پیش کر رہا ہوں۔ جس طرح کسی بڑے کو کوئی تحفہ پیش کیا جاتا ہے نا، اور تحفہ پھر جب پیش کیا جاتا ہے تو اسے بنا سنوار کے پیش کیا جاتا ہے، اسے اچھی طرح ریپ کر کے کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، اسے اچھی طرح ریپنگ پیپر میں اس کو کریں گے، خوبصورت لفافہ لگائیں گے، اور پھر اس پہ وہ کیا لگاتے ہیں، وہ ایک ربن سا وہ لگا دیں گے تاکہ دیکھنے والا لینے والا خوش ہو، اسے پسند آئے۔ تو جتنا خلوص کے ساتھ کوئی اس طرح اپنے تحفے کو پیش کرتا ہے، لینے والا اسی خلوص کا اظہار بھی کرے گا، محبت سے لے گا، اور پھر محبت سے لے کر محبت کا حق ادا کرے گا۔ کیوں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اس نے آپ پر احسان کیا تو آپ کا حق کیا بنتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو اس کے لیے بہتر اس کو تحفہ دو، اور بہترین تحفہ کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرن، یہ کہو، جزاک اللہ خیرن۔ عام طور پر صرف ہمارے عام بول چال میں جزاک اللہ بس اتنا ہے، نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جزاک اللہ خیرن، یہ پورا بولو کہ تمہیں صرف اللہ جزا نہ دے، اچھی جزا دے، خیرن اچھی ترین جزا دے، وَأَحْسَنُ الْجَزَاء، علماء نے پھر اس کے آگے یہ بھی اضافہ فرما دیا۔ تو جب کم از کم اتنا تو ہونا کہ جزاک اللہ خیرن، تو محسن کا احسان کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو اچھا تحفہ دیا جائے اچھے الفاظ کے ساتھ۔ اگر ہم ویسا ہی تحفہ اس کو نہ دے سکیں تو اس کو الفاظ کا تحفہ دے دیا جائے۔ جیسے ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ بھئی گڑ نہ دو تو گڑ والی بات کر دو، اچھی بات کر دو، اس سے یہ ہوگا کہ دینے والا خوش ہو جائے گا۔ اور ہمارے حضرات کا طریقہ یہ رہا کہ جب کوئی دینے والا کوئی تحفہ دیتا ہے تو فوراً اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اگر عطر دیا تو عطر کو فوراً استعمال کرتے ہیں، پھر اپنے پہلے لگائیں گے، پھر اس کو لگائیں گے، پھر باقی مجلس میں جو ہوگا اس کو لگا دیں گے۔ اسی طرح بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کسی نے کرتا ہدیہ کیا تو آپ نے فوراً کرتا زیب تن کیا ہے، دیکھنے والا خوش ہو گیا کہ میرا دیا پہنا ہے، آپ نے لے کے رکھ نہیں دیا، لے کے پہنا ہے۔ اور یہ بھی اس میں آداب میں علماء نے لکھا کہ جس کا جو ہدیہ ہو استعمال کرتے ہوئے بتاؤ بھی کہ آپ کو یاد ہے یہ آپ نے مجھے دیا تھا، یہ آپ کو یاد ہے یہ آپ نے مجھے دیا تھا، تو یہ دینے والا خوش ہوگا، دینے والا خوش ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ، ہو سکتا ہے اس کو یاد نہ رہا ہو دینا، لیکن جب وہ دیکھے گا اپنی دی ہوئی چیز کو خوش ہو جائے گا کہ الحمدللہ میرا دیا قبول ہوا۔ تو یہ تحفہ کا ہے۔ تو یہ دنیا دار عمل ہے، اس کے اندر ہم نے اعمال کر کے اللہ کو پیش کرنا ہے۔ تو جب دنیا کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ جب ہم کسی بڑے کو تحفہ دیتے ہیں تو اچھی طرح خلوص کے ساتھ دیتے ہیں، ریپ کر کے دیں گے تاکہ لینے والا خوش ہو جائے۔ تو جب ہم اپنے اللہ کو دیں گے، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی زکوٰۃ، اپنا حج، اپنا جہاد، اپنا تلاوت، ذکر، تسبیحات، جب ہم اپنے اللہ کو پیش کریں گے تو کیسے؟ غفلت سے نہیں، خوبصورت بنا کے پیش کرنا ہے۔ لہٰذا یہی کیفیت ہے نماز کے اندر، اور اسی کیفیت کی وجہ سے خوف ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں
اس کو اچھی طرح ریپ کر کے میں نے اللہ کو پیش کرنا ہے، خوبصورت تحفہ بنا کر دینا ہے. اب پتہ نہیں میرا یہ کیا عمل اللہ کو پیش کرنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں. ڈر ہے، یہ خوف ہے. اور یہ خوف ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جتنا جتنا یہ خوف بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ہی خوف و خشیت بڑھتی ہے، اور اسی سے عمل کی جان پیدا ہوتی ہے. عمل کی جان، عمل کی روح، عمل کا وزن اسی سے پیدا ہوتا ہے. تاکہ اس میں جب ہم خوف و خشیت کے ساتھ عمل کریں گے تو پھر اس سے عمل کو خوبصورت بنانے کا فن آئے گا، اور اس کے اندر توجہ بڑھے گی، یکسوئی پیدا ہوگی، اور اسی سے خلوص بڑھے گا. جب خلوص بڑھے گا، اخلاص بڑھے گا، تو خلوص کے ساتھ ریپ کر کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اور اگر اسی کا الٹ ہو گیا، اچھے طرح خلوص کے ساتھ عطا نہ ہوا، ریپ کر کے اللہ کو پیش نہ کیا، پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض نمازی نماز پڑھ چکتے ہیں لیکن ان کی نماز ان کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے. ان کے منہ پہ دے مارنے کا مطلب اللہ قبول نہیں کرتے. فقہی اعتبار سے یاد رکھیں کہ نماز ادا ہو گئی. فقہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھی، چاہے غفلت سے پڑھی، نماز ادا ہو گئی. فرضیت ادا ہو گئی، نماز کی فرضیت ثابت ہو گئی، پورا ہو گیا عمل. لیکن عمل کا ایک درجہ ہے نا، اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ ہے، وہ قبول نہیں ہو سکے، اللہ کو پسند نہیں آئی. اسی واسطے اگر رمضان کی اعمال کو ہم نے خوبصورت بنایا نا، خوبصورت بنا کر اللہ کو پیش کرتے رہے، غیر رمضان کے اندر اعمال کے اندر سستی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ریپ کر کے اللہ کو پیش کرنے کا فن نہیں سیکھا. ہم نے صرف یہ سمجھا کہ عمل کی کثرت ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، اتنے تلاوت، اتنا ذکر، اتنی نمازیں، اتنے نفل. عمل کی کثرت مطلوب ہے، خوب دھڑا دھڑ عمل کرو. بڑی اچھی بات ہے، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، اچھی بات. عمل کی کثرت بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس دھڑا دھڑ کرنے میں ہمیں خلوص ہم سے رہ گیا. ہم ریپ نہیں کر سکے اس کو. جب ریپ کر کے اللہ کو پیش نہ کر سکے، اب وہ کیفیت جو ہماری رمضان میں رہ گئی، خلوص رہ گیا غیر رمضان کے اندر، تو پھر اس سے 10 ہاتھ آگے نکلے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ سستی آتی ہے. رمضان کے اندر اگر 3 یا 4 سپارے روزانہ پڑھے جا رہے تھے، اب 3 پاؤ بھی نہیں پڑھا جائے گا. 3 پاؤ کو تو دور کی بات، 3 رکوع بھی پڑھنا مشکل ہو جائے گا. جو تسبیحات رمضان کے اندر خوب کثرت کے ساتھ ہو رہی تھی، بجائے 2 مرتبہ 4 دفعہ پڑھی جا رہی تھی، اب 1 دفعہ بھی پڑھنا مشکل ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا داری میں پھنس گئے، ہم غافل ہو گئے، نہیں. یہ تو اپنی جگہ پر ہے، اپنی جگہ پر ثانوی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے وہ ریپ کرنے کا فن نہیں سیکھا. دیکھیے، مشائخ کے ساتھ اعتکاف کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کے روز و شب دیکھیں، ان کے عمل کا فن دیکھیں، عمل سیکھیں ان سے، اور عمل سیکھ کر خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، اپنے اوپر لاگو کریں. اسی لیے مشائخ کے ساتھ سفر کرنا، مشائخ کی صحبت اٹھانا، مشائخ کے ساتھ اعتکاف کرنا، ان کے روز و شب دیکھنا اسی لیے ضروری ہے. دیکھیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ بیٹھے رہتے تھے. کچھ آداب کی اللہ نے تعلیم دے دی کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنا زیادہ ان کی صحبت میں نہ رہو، گھر میں کچھ ان کی اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، تو اللہ نے فرما دیا کہ جب اذن ہو، اجازت ملے تمہیں تو جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، لیکن ان کی باتوں میں پھر جی لگا کے مت بیٹھ جاؤ. یعنی باتیں اتنی زیادہ نہ کرنا شروع کر دو کہ پھر بات سے بات اور بات کی بات اور بات کی کھال اور کھال کی کھال اتارنا شروع کر دو. آگے سے آگے بڑھ جاؤ، اور وقت پہ وقت گزر رہا ہو، تم تو اپنے مزے میں بیٹھے ہو.
رسول اللہ کی صحبت ہے بھائی، اس سے بہتر اور کوئی صحبت ہو سکتی ہے؟ صحابہ کے لیے یہ لذت والی چیز تھی، مزہ تھا ان کا، تم تو اپنے لذت پہ بیٹھے ہو، لیکن پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی ہو رہی ہے، اپنے گھر کی مصروفیات بھی ہیں، خود اپنی تخلیہ کا وقت بھی ہے، خلوت کا وقت بھی ضروری ہے نا۔ اور مشائخ نے یہ لکھا، فرمایا کہ اگر جلوت جتنی زیادہ بڑھ رہی ہو، لوگوں کے ساتھ جتنی زیادہ میل جول ملاقاتیں بڑھ رہی ہوں، اگر 10 گھنٹے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو 12 گھنٹے اپنے تخلیہ کے لگاؤ، اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ میل جول کے اندر بہت ساری ایسی باتیں تمہارے اندر بھی دماغ میں گھس جائیں گی کہ جو مناسب نہیں ہے، الٹی سیدھی باتیں، اول فال کلام۔ اسی طرح لوگوں کے اثرات بھی منتقل ہوتے ہیں، اچھوں کے اچھے اثرات ہیں تو بروں کے برے اثرات بھی ہیں۔ صحبت صالح کرا تو صالح کنت، اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، لیکن صحبت طالح کنا طالح کنت، لیکن بروں کی صحبت برا بھی تو بنا دیتی ہے۔ پورا پورا پکا برا نہ بنائے، لیکن برائی کے اثرات تو آ جائیں گے نا، جراثیم آ جاتے ہیں، برائی کرنے کی طرف توجہ آ جاتی ہے، اور یہی توجہ عمل کی طرف رخ دکھاتی ہے اور استعداد بناتی ہے کہ چلو وہ کر رہا ہے، اس پر قیامت نہیں آئی نا، تم بھی کر لو، تم پہ کون سا آسمان ٹوٹے گا، کون سا اس پہ پہاڑ گر گیا، کون سی اس کے لیے زمین پھٹ گئی، تم بھی کر لو وہ گناہ، اگر وہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر تو کچھ نہیں آفت آئی۔ لہٰذا اس سے شیطان زین لہم الشیطان اعمالہم، مزین کر کے دکھا دیتا ہے، تم بھی کر لو، کوئی مذائقہ نہیں، استعداد بنتی ہے، برائی کی استعداد بنتی ہے، تو برے کی صحبت سے برائی کی استعداد بنی، اس کے برعکس اچھوں کی صحبت سے اچھائی کی استعداد بنے گی۔ اسی لیے مشائخ کی صحبت اٹھانا ضروری، اور اس پہ صحبت اٹھاتے ہوئے دیکھنا کہ عمل یہ کس طرح کرتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا کیسے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے، ان کی بات کرنا کیسے، ان کا ہر کام، ان کا کتاب پڑھنا کیسے، ان کا اکیلے میں وقت کیسا، اس میں لوگوں کے درمیان وقت کیسا، ہر ایک چیز میں مشاہدہ، دیکھ دیکھ کر، سیکھ سیکھ کر عمل کرنا، یہ ہوتی ہے صحبت کی، اسی لیے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور انسان ہے ہی مدنی الطبع، انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے یہ مدنی الطبع ہے، اپنی طبیعت کے مزاج کے اعتبار سے مدنی ہے، یعنی شہری علاقے میں رہنے والا ہے۔ گاؤں میں اس کو، شہری علاقے میں رہنے والے کو گاؤں میں چھوڑ کر آ جاؤ، زندگی دور بھر ہو جائے گی۔ گاؤں تو چلو بڑی اچھی چیز ہوگی اس کے لیے، جنگلوں میں چھوڑا نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر بھی رہبانیت کو منع فرما دیا، لا رہبانیت فی الاسلام، چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جانا یہ اسلام نہیں ہے۔ لوگوں میں رہو لیکن لوگوں سے الگ رہو، جلوت میں رہو لیکن جلوت کے ساتھ کچھ وقت خلوت کا بھی لگاؤ، بلکہ زیادہ وقت لگانا، اور آج کل کے دور کے حساب سے تو دیکھا جائے تو زیادہ وقت لگانا چاہیے۔ اسی وجہ سے اعمال رمضان کے اندر ہمارے جو ہو رہے تھے، غیر رمضان کے اندر سستی آنے لگتی ہے، تو اب کریں تو کیا کریں؟ ڈور ہاتھ سے ابھی بھی نہیں نکلی، ابھی بھی رمضان کی برکات دور نہیں ہے، ابھی چند ہی دن تو ہوئے ہیں، رمضان کی برکتیں ابھی پڑی ہیں، موجود ہیں، ان کو کنزرو کرو، ان کو بچاؤ، ان کو ضائع ہونے سے بچاؤ، ورنہ یہ شیطان کھڑا ہے، یہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا ایمان سلب کرنے کے لیے۔ ایمان سلب کرنے کی اس کی جرت نہیں ہے، لیکن یہ اسلام اور اعمال اسلام، ان کو یہ سستی اور غفلت کا شکار بنائے گا۔ اس لیے اس سے بچنا، اور اس سے بچنے کے لیے اس کے دامن فریب سے بچو۔ اس کا دامن فریب کیا ہے؟ یہ زین لہم الشیطان اعمالہم، مزین کر کے دکھائے، تم جو کر رہے ہو بڑا اچھا کر رہے ہو، کرتے رہو، نہیں، عمل کے اندر نقص ہے ہمارے، ہم افلاطون نہیں ہیں، ہم حرفن مولا نہیں ہیں، ہم 30 مار خان نہیں ہیں، ہمارا ہر عمل ناقص ہے، ہم کوئی معصوم عن الخطا ہیں؟ وہ تو انبیاء کی ذات تھی۔ ہم کوئی محفوظ عن الخطا ہیں؟ وہ تو صحابہ کی ذات تھی۔
ہم نہ صحابہ نہ نبی، ہم تو ایک عام سا فرد ہیں، عام سا مسلمان ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اعمال کو کافی وافی شافی نہیں سمجھنا کہ بس جتنا ہو رہا ہے بس کافی ہے، نہیں، اعمال کی کثرت کرو، لیکن اس کثرت کے اندر وزن لاؤ، اس کو ریپ کرو، اسے اچھے ریپنگ پیپرز کے اندر ریپ کر کے اللہ کے حضور پیش کرنے والا بناؤ۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ اپنے شیخ کی صحبت میں آنا سیکھو، اور صحبت میں جم کے آنا سیکھو، ڈٹ کے آنا سیکھو، ٹک کے آنا سیکھو، ڈٹ کے بیٹھو، اور یہاں سے کچھ لے کر اٹھو گے۔ صحبت صالحین میں اللہ تبارک و تعالیٰ استعداد عطا فرماتے ہیں، نیکی کی صلاحیت اور استعداد عطا ہوتی ہے۔ اپنے عمل کا نقص جب انسان کی نگاہ کے سامنے آتا ہے نا، اور دید قصور پیدا ہوتا ہے کہ میرے عمل تو ناقص تھے یار، میرے عمل تو ایسا نہیں تھے، قصور ہی قصور تھا ان کے اندر۔ جب دید قصور کی نعمت اللہ نصیب فرماتے ہیں، چاہے سارے اعمال میں نہ ہو، ایک دو عمل کے اندر ہی آ جائے، تو پھر انسان اسی کی درستگی کی کوشش میں لگتا ہے۔ استعداد بنی تو کوشش کری نا، استعداد نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ کرتا، وہ بیٹھا رہتا کہ چلو کچھ بھی نہیں ہوا، بیان سنا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مزہ آ گیا، مزیدار بیان تھا، دعا بڑی اچھی کرائی، مراقبے میں نعت بڑی اچھی پڑھی حضرت نے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ شیطان نے وہیں پر اس کے پنجے گاڑے ہوتے ہیں، وہیں پر روک لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس شیطان کے خول کو اتار پھینکنا ہے، ہم نے توڑ پھینکنا ہے شیطان کے خول کو۔ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور حضور اور اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو، دشمن بناؤ، دشمن سمجھو اس کو۔ اپنے شیطان کو مسلمان کرنے کی فکر نہ کرو کہ شیطان ہے، چلو اللہ کا بندہ ہی ہے نا، مخلوق ہے، میں اسے مسلمان کر لوں، نہیں، اسے پاس بھی نہ پھٹکنے دو، اپنے شیطان کو اپنے پاس بھی نہ پھٹکنے دینا۔ بعض عامل حضرات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ہمزاد ہوتا ہے انسان کا، ہوتا ہے، لیکن ہمزاد کو اپنے قابو میں کرو، یہ ہمزاد تمہارا کام کرے گا، یہ موکل ہوگا تمہارا، اور موکل سے اپنے کام نکلوانا آسان ہوتے ہیں، نہیں، ان چکروں میں نہیں پڑو۔ یہ موکل اللہ پہ توکل ہٹا دیتے ہیں، اور پھر انسان انہی کا ہو کے رہ جاتا اور کہتا ہے کہ بس یہ مل گیا تو کب سب کام ہو گیا، نہیں، دراصل ہمیں مخلوق ملی ہے، خالق نہیں ملا۔ یہ مخلوق ہے نا، مخلوق مل جائے تو کیا فائدہ، خالق ملے، خالق ملنا چاہیے۔ خالق کون؟ اللہ ملے، اللہ مل جائے۔ یہ چونکہ دنیا دار عمل ہے، اس لیے عمل میں کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی مقدار اور کیفیت کو بڑھانے میں کامل جد و جہد ملحوظ رکھنی چاہیے، تاکہ ریا سے دور تر اور اخلاص کے زیادہ نزدیک تر ہو جائے، اور شرف قبولیت تک پہنچ جائے۔ اخلاص ہوگا تو قبول ہوگا۔ دیدار کامل کا مقام آگے آنے والا ہے، عمل کرو بن دیکھے کرو، مشاہدہ آگے ہے انسان کو، جنت میں دیدار ہوگا۔ نماز ہم نے کس طرح پڑھنی ہے؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، من احسان یا رسول اللہ؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ عبادت، کوئی سی بھی عبادت، تخصیص نہیں فرمائی کہ نماز اس طرح پڑھو یا روزہ اس طرح رکھو، نہیں، تخصیص نہیں فرمایا، جو عبادت کرو تو ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ تم اللہ کو گویا دیکھ رہے ہو، تو اللہ تو دیکھ رہے نا، اس کا ہی خیال رکھ لو، اللہ تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ تم کہیں ایک ہو تو دوسرا اللہ ہے، دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، کم ہو تو یہ نہ سمجھو کہ بس تم دنیا سے علیحدہ کٹ کٹ کر بیٹھے ہو، نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ سے اللہ کا استحضار رکھو،
اللہ کے اپنے ساتھ محسوس کرو اللہ کو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ دیدار کامل کا مقام آگے آنے والا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ من کان یرجو، جو یہ چاہتا ہے کہ ملے لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کے ساتھ، فإن اجل اللہ لآت، تو سمجھ لے کہ عنقریب ملاقات ہونے والی ہے، وہ لمحہ آنے والا ہے جب ملاقات ہوگی۔ عدم یافت سے رنجیدہ نہ ہو، یعنی عدم یافت حاصل نہ ہونا، افسوس حسرت رہ جانا، نہیں ملا، عبادت بھی کری لیکن نماز کیا تھی؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج، مومن کی معراج سے مراد اللہ کی حضوری، اللہ کا دیدار، لیکن نہیں ملی، محسوس ہی نہیں ہوا، کیفیت ہی نہیں آئی، تو عدم یافت ہے۔ لیکن اس سے رنجیدہ نہ ہو، ایک دفعہ نہیں ملا، اگلی دفعہ کوشش کرو، دوسری دفعہ نہیں ملا، تیسری دفعہ کوشش کرو، اور غیب کی بلندی سے شہود کی پستی میں نہ جائیں۔ غیب کی بلندی ہے، ایمان بالغیب بہت بلند ہے، لیکن اس سے کہیں ایمان شہود کی پستی میں نہ جاؤ۔ یہ نہ اللہ سے کہنا شروع کر دو کہ یا اللہ اپنا دیدار بھی کرا دے، یا اللہ اپنے سے ملاقات بھی کرا دے، دنیا میں نہیں، آخرت کے لیے دعا کرو، یا اللہ آخرت میں اپنا دیدار عطا کر، یا اللہ آخرت میں جنت میں اپنے سے ملاقات کروا، آخرت کے لیے دعائیں کرو۔ والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله
عدم یاف سے رنجیدہ نہ ہوں اور غیب کی بلندی سے شہود کی پستی میں نہ آ جائیں اور اس کی آرزو بھی نہ کریں۔ مقام شہود آخرت ہے، اس جگہ یعنی دنیا کا مشہود معلول ہے، یعنی علت و سبب والا ہے، اور تراش خراش کی علت کے ساتھ موسوم ہے۔ غیب اس مقام میں اصالت رکھتا ہے اور اصل اصول کے ساتھ متعلق ہے، یعنی ایمان بالغیب اللہ کو مطلوب ہے، ایمان بالشہود مطلوب نہیں ہے۔ دیکھیے فرعون ہے نا، فرعون جب غرق ہونے لگا دریائے نیل میں تو اس نے کیا کہا؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون، اس نے ایمان لانے کا کہا نا۔ اب آخری وقت میں بھی اگر وہ ایمان کا یہ کہہ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، تو کیا اللہ کو قبول کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ لیکن نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ جب تک غرغرے تک سانس نہ آ جائے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو فرعون کا تو ابھی غرغرے تک سانس نہیں نہ آیا، تو غرغرے پر آنے کا مطلب ہے کہ آواز بند ہو جائے۔ جب آواز بند ہو گئی، اب بند ہو گیا توبہ کا دروازہ بھی۔ فرعون نے بولا ہے آمنا برب موسیٰ و ہارون، قرآن میں اس کا یہ جملہ فرما دیا گیا، اس کا مطلب ہے فرعون کا غرغرے تک سانس نہیں آیا، اس نے بول دیا، لیکن اللہ کو قبول نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ علماء نے فرمائی کہ جب وہ غرق ہونے لگا نا تو غیب کی طرف سے پردہ ہٹ گیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، سب اپنے جہنم دیکھ رہا ہے۔ اب اس کو جب اپنا ٹھکانہ نظر آنے لگا تو اب اس نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، تو اللہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اب لاتا ہے ایمان کو، اس سے پہلے تو کفر کرتا رہا، شرک پہ رہا۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ میرے ذہن میں اس طرح رہتا ہے۔ تو اب لانے کا مطلب اللہ کو اب قبول نہیں ہے، کیونکہ اب اس کا ایمان بالشہود ہو چکا ہے، اور یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ایمان بالغیب یہ اللہ کو مطلوب اور یہی اللہ کو پسند ہے۔ شہود ظلال کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی پردوں میں چھپا ہے، لیکن عوام کے غیب اور اخص الخواص کے غیب میں بہت فرق ہے۔ عوام جس چیز کو غیب سمجھتی ہے، اخص الخواص کے لیے وہ غیب نہیں ہے، کیونکہ عوام کو جو نماز کے اندر حضوری ملی ہوئی ہے، اخص الخواص کو اس سے زیادہ حضوری ملی ہے۔ جو کیفیت نماز عوام کی ہے، کیفیت نماز اخص الخواص کی اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ تو دونوں کے اندر اعمال کے احوال میں فرق آ گیا نا۔ جب احوال کے اندر فرق ہے تو پھر اس میں غیب کے پردوں میں بھی فرق ہوگا کہ عوام کو باوجود یہ کہ کیفیت نماز کچھ نہ کچھ حاصل ہے، لیکن ابھی بھی پردہ ہے، اور اس پردے کی وجہ سے وہ کبھی اعمال سستی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بڑے اچھے ہوشیاری اور چاقو چوبند ہو کے کر رہے ہوتے ہیں، تو اعمال کے اندر رغبت میں کمزوری ہوتی ہے۔ لیکن جب اخص الخواص عبادت کرتے ہیں، چونکہ وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں، ان کا مشاہدہ ہو چکا ہوتا ہے اور ان کو کیفیت نماز اعلیٰ ترین ہوتی ہے، تو پھر اس کے اندر ان کی غفلت نہیں آتی۔ جتنی نماز وہ رمضان میں پڑھ رہے ہیں، غیر رمضان کے اندر بھی اتنی پڑھ رہے ہیں۔ ان کو کہنا نہیں پڑ رہا کہ بھی نفل آپ کے اشراق کے رہ گئے، رمضان میں تو پڑھ رہے تھے، اب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ چارج کے پڑھ رہے تھے، اوابین پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، اب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ان کو کہنا نہیں پڑتا، ان کو ہم عمل کے اندر دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی جتنے تھے وہ اب بھی اتنے کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ان کا جو ایمان بالغیب تھا، عوام کے ایمان بالغیب سے کہیں آگے تھا۔ عوام کا غیب حجابات کے باعث ہے، پردے ہیں، کیونکہ حجابات درمیان میں حائل تھے۔ ظلمانی حجابات بھی ہیں اور نورانی حجابات بھی ہیں، اور خواص ظلمانی حجابات سے نکل کر نورانی حجابات سے جا ملے ہیں۔ ظلمات کے حجابات، اندھیروں کے حجابات ہٹا دیے، اب ان کے لیے رات دن برابر ہے۔ رات میں بھی جتنی عبادت ہے
دن میں بھی اتنی عبادت ہے، دن میں جتنی عبادت ہے رات میں بھی اتنی عبادت ہے، رمضان میں جتنی ہے غیر رمضان کے اندر بھی اتنی ہے، اعمال کے اندر فرق ختم۔ لہذا ظلمانی حجابات اڑ گئے، اب رہ گئے تو صرف اور صرف نورانی ظلمات، نورانی پردے رہ گئے۔ اور نورانی پردے کب ہٹیں گے؟ جنت میں، جنت میں جب اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہر جنتی کو اپنے سامنے سے حجابات اٹھا کر اپنا دیدار فرمائے گا، تو وہاں کون سے حجابات ہیں؟ وہ حجابات ظلمانی نہیں ہوں گے، وہ اندھیرے والے حجابات نہیں ہوں گے، وہ دوری کے حجابات ختم ہو گئے، اب قرب ہی قرب ہے، اب نور ہی نور ہے، اب روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ جنت کے اندر تو اندھیرے نہیں ہیں، جنت کے اندر تو کوئی بدبو نہیں ہے، ہر چیز ہے تو خوشبودار، ہر چیز ہے تو نورانی، ہر چیز ہے تو روشن چمکدار۔ تو اس کا مطلب اب وہاں جو پردے ہوں گے اللہ اور جنتیوں کے درمیان، وہ ظلمانی نہیں رہے، وہ نورانی ہے۔ تو ظلمانی پردے صرف دنیا کی حد تک تھے، اور ان اللہ والوں نے، ان اخص الخواص نے، ان مومنین نے اپنے ان ظلمانی پردوں کو چاک کر دیا۔ کس طرح کیا؟ کوئی چھری لے کر چاک کیا پردوں کو؟ بلکہ انہوں نے محنت کی، اپنے عمل کے اندر جان ڈالی، عمل کے اندر جان کا پیٹرول بھرا ہے، اور پھر ان کا جو عمل اللہ کو پسند آیا ہے تو اللہ نے ان کا عمل اور اونچا کر دیا۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو تم میں سے اہل ایمان ہے اللہ ان کو رفعت عطا کرتے ہیں، ان کا مقام بلند ہے، اور جب پھر ان کو علم بھی آ جائے والذین اوتوا العلم درجات، ان کا مقام اور بلند ہے۔ تو علم جب آ جاتا ہے تو اس کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن ان حجابات کو عین صاحب حجاب یعنی ذات حق سبحانہ و تعالی سمجھ کر ان میں اٹک گئے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم نے اب مقام حاصل کیا ہے یہی حد ہے، یہیں تک پہنچنا تھا۔ نہیں بھائی نہیں، اللہ کا مقام، اللہ کی محبت کا مقام بہت وراء الورا ہے۔ اس میں ایک چیز یاد رکھیں، بولتے ہوئے یہ نہیں کہنا کہ اللہ کا مقام، نہیں، اللہ کا مقام کا تو تعین ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ بس ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر مستوی ہے۔ اب عرش کہاں ہے؟ کرسی کے اوپر ہے یا کرسی کے نیچے ہے؟ ہمیں نہیں پتا، بس اللہ کا عرش اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ تو اس پر مستوی ہے تو کتنا اوپر ہے، کتنا اونچا بلند و بالا ہے، ہمیں اس کی کھوج کرید میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ علم کلام ہے، اور علم کلام کے اندر کھوج کرید کرنا یہ منع ہے، منع ہے۔ یہ عین حجاب ذات حق سبحانہ سمجھ کر ان میں اٹک گئے ہیں، اور ان کے شہود کے ساتھ لذت یاب ہو گئے ہیں، اور اخص الخواص دونوں قسم کے حجابات سے نکل چکے ہیں، اور شہود و مشاہدہ سے بالا تر چلے گئے ہیں۔ والسلام اولا و آخرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ملفوظ کی حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس مختصراً یہی ہے کہ ہمیں جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اپنے مشائخ کی طرف سے جو ایمان بالغیب کی نعمت نصیب ہوئی ہے، ہم اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، رسول اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، اور ان کے اوپر نازل ہونے والی قرآن کو ہم نے اترتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی ایمان کی چیزیں ہیں، ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے نا بھائی؟ الحمدللہ علی ذالک، الحمدللہ علی ذالک، اللہ کا بڑا شکر ہے اس بات پر۔ یہ ایمان بالغیب ہے، تو اس پر بس شکر کریں اللہ کا، جتنا ایمان اللہ نے عطا کر دیا اس پر شکر کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ انا مؤمن حقا، میں صحیح معنوں میں ایمان والا ہوں، پکی بات ہے۔
حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے انا مؤمن انشاءاللہ، انشاءاللہ میں مومن ہوں۔ تو علماء نے ان کے بارے میں پھر آپس میں تطبیق دی کہ ان میں سے سب سے زیادہ ایمان والا پھر کون تھا۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں انا مؤمن حقا، پکا مومن ہوں، ڈٹ کے مومن ہوں، کھرا مومن ہوں، دو رائے نہیں ہے، 100% مومن ہوں۔ اور حضرت امام شافعی اپنی آخری انجام کی طرف، اپنے وقت وصال کی طرف، اپنی آخری وقت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں انا مؤمن انشاءاللہ، انشاءاللہ میرا آخر بھی انجام اچھا ہوگا اور میں ایمان کے ساتھ اٹھوں گا، اللہ کے پاس پیش ہوگا۔ تو ان دونوں میں تطبیق دی گئی کس کا ایمان زیادہ بلند، تو لوگوں نے کہا حضرت امام اعظم کا ایمان زیادہ بلند ہوگا، اس وجہ سے کہ انہوں نے پکی بات کہہ دی اپنے موجودہ وقت پر، اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں فرمایا، اپنے پریزنٹ کے بارے میں کہا انا مؤمن حقا، آج میں پکا مومن ہوں آج۔ اور یہ والا ایمان یہ اللہ کے ہاں بڑا اثر رکھتا ہے، بڑا قبول ہے کہ انسان اپنے ایمان پر شکر کرے، ایمان پر شکر کرے۔ اور شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم، لہذا اپنے ایمان پر شکر کریں۔ تو ایمان بالغیب جتنا اللہ نے ہمیں دے دیا اس پر شکر ہے، لیکن کھوج کو ریت میں نہ لگیں کہ بھئی یہ کیا اور ویسے کیا، نہیں، وہ آخرت کی باتیں ہیں، آخرت کے احوال آخرت کے لیے رکھ لیں۔ دنیا میں جتنے احوال ہمارے لیے مطلوب ہیں، جتنے ہم حاصل کر سکتے ہیں اتنے تو کریں نا، بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سے موجودہ حالت میں جتنا ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں، کوئی کما سکتے ہیں نیکیاں اور ان کے احوال حاصل کر سکتے ہیں، بس کریں۔ آگے کی دوڑ میں نہ لگیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، نہیں، آخرت کے حال آخرت کے لیے چھوڑ دیں۔ وہ ایمان شہودی ہے، وہاں پر ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ابھی جو مطلوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے اس وقت، وہ ایمان بالشہود نہیں، کون سا؟ ایمان بالغیب مطلوب ہے، بن دیکھے مان۔ اور اسی کے لیے تو یہ سارے ہم تگ و دو میں لگے ہیں نا، یہ محنتیں، یہ مشقتیں، یہ ریاضتیں، وہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ ذکر، مراقبے، یہ سرور، یہ ساری یہ اعمال اگر ہمارے من کی دنیا کو روشن نہیں کر رہے، ظلماتی حجابات کو نہیں اٹھا رہے، تو پھر کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اس ذکر اذکار کا اتنا تو فائدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایمان بالغیب نصیب ہو جائے، بن دیکھے مانا۔ اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مومن جو دجال کو دیکھے گا نا کہ یہ مردے زندہ کر رہا ہے، وہ کہے گا کہ نہیں، پکا تو کافر ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ایمان کی یہ علامت بتائی ہے کہ ایک مومن کھڑا ہوگا، مومن کو کھڑا کرے گا، مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ نہیں لاؤں گا۔ کیوں؟ تو کافر ہے، پکا کافر ہے۔ اچھا، تو میرے خدا ہونے پر یقین کب آئے گا؟ اگر میں کسی مردے کو زندہ کر دوں تو مان لے گا؟ تو کر کے دیکھا۔ تو وہ ایک قبر کے اللہ نے اس کو تسخیر کا مادہ دیا ہوگا، مسخر کیا ہوگا، اور یہ بھی آتا ہے احادیث میں کہ وہ کسی قبر کے صاحب قبر کو زندہ نہیں کرے گا، شیطان اس کا چیلا بنا ہوا ہے، شیطان اس کا ساتھی ہوگا، تو وہ صاحب قبر کی شکل لے کر شیطان آ جائے گا، اور وہ صاحب قبر کا اگر کوئی اولاد، کوئی ریلیٹیوز میں سے ہوگا، کوئی رشتہ داروں میں سے، تو وہ دیکھ کر کہیں گے ہاں یہ تو ہمارے ابا جان تھے۔ وہ شیطان کی اصل میں شیطان ہوگا جو اس کے ابا جان کی شکل میں آیا ہوا ہوگا۔ تو وہ دجال یہی کرے گا، اس کو تسخیر کا مادہ دیا، شیطان کسی کی شکل میں آ کر جب سامنے آئے گا، دجال کہے گا اب مان۔ تو وہ صاحب ایمان جس نے اپنے ظلماتی پردے چاک کیے ہوئے ہیں، جس نے نورانی پردوں تک پہنچ رکھی ہے، اللہ کو پا لیا ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا پکا کافر ہے۔ پہلے تو شاید 99% مجھے یقین تھا، اب 100% یقین، بلکہ 101%، تو پکا کافر ہے۔ ارے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ وہ ہے جو ایک آنکھ سے کانا نہیں ہے،
یہ ہے ایمان، ایمان بالغیب. ہمارا اللہ کانا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ دجال اس طرح کے خرق عادات دکھائے گا، لیکن یاد رکھنا تمہارا اللہ کانا نہیں ہے. یہ رسول اللہ نے الفاظ ارشاد فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. خاص طور پر تاکیدی الفاظ کیوں تھے؟ اسی لیے کہ یہ ایمان بالغیب کی بات ہے. رسول اللہ نے فرما دیا آمنا وصدقنا، پتھر کی انمٹ لکیر، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین ادھر سے ادھر ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول نہیں بدلے گا. بھئی جہاں رسول کی بات آ جائے نا وہاں اصول نہیں بدلتے. جہاں رسول کی بات آ جائے وہاں اصول نہیں بدلتے، جو ہے وہی ہے. فرما دیا اٹل بات. اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے. لہٰذا یہ ہماری محنتیں اسی مقصد کے لیے عزیزوں کہ ہم نے اپنے اللہ پر، اپنے رسول اللہ پر اور ان سے ملے تمام عقائد پر بالغیب ایمان لانا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے. ہم اپنے اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں. اللہ اس توبہ کو سچی پکی بنا دے. کوشش ہے اللہ قبول فرما لے. میرے ساتھ ساتھ ان کلمات کو دہرا لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. یا اللہ میں نے ہر گناہ سے، ہر خطا سے سچی توبہ کی. یا اللہ میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما. یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. آمین. اللہ تعالیٰ مبارک فرما دے. اللہ اس توبہ کو توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے. پکی سچی توبہ ہو، ٹوٹنے سے محفوظ رکھے، اور اگر کہیں ٹوٹ جائے یا ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو اللہ اس سے محفوظ فرمائے، اور دوبارہ اپنی توبہ کی تار جوڑنے کی توفیق نصیب فرما دے. ساجس نے آپ کو سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ علیہ کے طریق میں توبہ کرائی. اللہ سے دعا ہے کہ میرے حضرات کا فیضان آپ سب کی طرف منتقل اور منسوخ فرمائے، اور ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے. ہاں ہم نے اب اس توبہ کو قائم رکھنا ہے محنت کے ساتھ، اور اس کے لیے 5 وظائف ہیں. اس کی پابندی رکھیں تو یہ توبہ قائم رہے گی، ٹوٹنے سے بچے گی. پہلا کام 5 وقت کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کا اہتمام رکھنا. دوسرا کام قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھنا. جتنی آسانی سے آپ تلاوت کر سکیں
آدھا پارا، پورا پارا، جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکیں اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ عمل بہت محبوب ہے جو چاہے تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، تو تھوڑا کریں لیکن مستقل کریں۔ جتنا معمولات کی آپ کی عادت بنی ہوئی ہو تلاوت قرآن میں اتنا رکھیں، اس میں کم نہ ہونے میں، زیادہ ہو جائے وہ اچھا ہے لیکن کم نہ ہو، لیکن مستقل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر اس میں ناقے آئیں، سستی اور غفلت آ جائے۔ یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام مشائخ سے منسوب شجرہ طیبہ، اس کو پڑھنا۔ چوتھا کام 3 تسبیحات، استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، اور تیسرا کلمہ 100 مرتبہ۔ یہ تسبیحات صبح بھی ایک دفعہ پڑھ لیجئے اور شام بھی ایک دفعہ پڑھ لیجئے، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ اور 30 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر اور مراقبہ کرنا، دل سے اللہ 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 کرنا اور اسی کہے ہوئے کو سنتے رہنا۔ کرنا ذکر اور سننا مراقبہ کہلاتا ہے۔ صرف آدھے گھنٹے کے لیے روزانہ اس معمول کو کرنا ہے۔ چاہیں تو ایک ہی نشست میں یا آدھا گھنٹہ پورا فرما لیں، یا پھر اس کے آپ ٹکڑے کر لیجئے، 10-10 منٹ، 5-5 منٹ، جیسے آسانی ہو۔ یہ 5 وظائف ہیں، اس کی پابندی رکھنے سے اللہ یہ توبہ قائم رکھتے ہیں، ٹوٹنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اگر ٹوٹتی ہے تو دوبارہ تاڑ جوڑنے کی توفیق دے دیتے ہیں، بندے کو پڑا نہیں رہنے دیتے، اس کی قدردانی فرماتے ہیں۔ یہ ذکر کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے طریقہ ہے کہ آنکھوں کو بند فرمائیں، گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات کو دل سے نکالیں، اور یہ تصور رکھیں کہ اللہ کی رحمت بارش کی طرح ہم سب پہ برس رہی ہے، اور ہمارے سینے میں موجود دل ہے جس کو عربی میں قلب کہا گیا ہے، قاف لام با، قلب۔ اس قلب کا مقام بائیں بغل سے 6 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے۔ اپنی شہادت کی انگلی، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنے بائیں بغل سے 6 انگل نیچے پہلو کی طرف رکھ لیجئے، اور یہ تصور کریں کہ یہاں جہاں انگلی رکھی گئی یہ قلب کا منہ کھل گیا، اور یہ بارش جو اللہ کی رحمت کی صورت میں برس رہی ہے، اس منہ سے یہ بارش اس قلب کے اندر جا رہی ہے، اور یہ قلب اللہ کی محبت سے لبریز ہو کر محبت سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب انگلی ہٹا لیجئے، اور جہاں آپ نے انگلی رکھی تھی بس وہاں تصور رکھتے ہوئے یہ ذکر اور مراقبہ، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، اس کو کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اللہ کہتے رہیں اور اسی کہے ہوئے کو سنتے رہیں۔ اللہ خودی کا سر نہاں ہوتی ہے تیغ فسانہ، الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ خودی کا سر نہاں خودی ہے تیغ فسانہ، الہ الا اللہ لا
یہ دور عقل براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور عقل براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدائے جانا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و ضیاء، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازالا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا، خودی ہے تیغ فصالا، الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طاهر قلوبنا، اللهم طاهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وصائم مشكور وتجارة لن تبور یا عزیز و یا غفور و یا عالم ما فی الصدور. یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے، یا اللہ ہماری نفوس کا تزکیہ فرما، یا اللہ ہمارے قلوب کو پاکیزگی نصیب فرما، یا اللہ ہماری آنکھوں کو بدنگاہی سے محفوظ فرما، ہماری زبانوں کو غلط بولنے سے محفوظ فرما، کانوں کو غلط سننے سے محفوظ فرما، دلوں کو غلط ارادوں سے پاک فرما، ہمارے سینے کو کینے کی آگ سے پاک فرما، ہمیں تقوی کی اعلیٰ پوشاک عطا فرما، سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک اپنی اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں ایسا بنا جیسا بننے کا حق ہو اور جیسا تو خود اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے. یا اللہ ہم سب کے عقائد کی اصلاح فرما، ہمارے اعمال کو سنت کے سانچے میں ڈھال دے، ہماری معیشت کو سود سے پاک فرما دے، معاشرت کو خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا دے، اخلاق و کردار کو اخلاق محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین فرما دے. یا اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی ہر ادا پر فدا ہونے والا بنا، ان کی سنتوں کا عاشق بنا، مسنون اعمال مسنون دعائیں ڈھونڈ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے جسم پر سجانے کی توفیق نصیب فرما، اور اس ادا کی برکت سے کل قیامت کے دن حضور کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما دے، حضور کے ہاتھوں سے آپ کے کوثر عطا فرما دے، حضور کی شفاعت کبریٰ سے بہرہ مند فرما دے، اور حضور علیہ السلام کی معیت میں جنت الفردوس نصیب فرما دے. یا اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال اس لیے تو نہیں کہ اپنے اعمال میں بھروسہ رکھ کے کر رہے ہوں. اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اللہ سے جنت مانگو اور جنت الفردوس مانگو. اللہ ان کا حکم آگے آپ کے رکھ رہے ہیں. اللہ قبول فرما لینا، اللہ قبول فرما لینا. یا اللہ قبول کر کے اپنے نبی ہی کو تو خوش کرے گا نا، بس اپنے نبی کو ہم سے خوش فرما دے. یا اللہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی بد دعا کا مصداق نہ بنا کہ جب وہ بد دعا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. اللہ اس بد دعا اور اس شکوے کا مصداق نہ بنا. ہمیں ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کا فرمان اور عمل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کا فرمان اللہ یہ جاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ اس ادا پر مرتے دم تک قائم رکھ اور اسی کے ساتھ ہمارا قبر و حشر کا معاملہ فرما. اپنے مشائخ کے روبرو سرخرو فرما. اللہ جن حضرات کے طفیل ہمیں تیرے یہ عقائد اور یہ اعمال یہ ہم تک پہنچے ہیں، اللہ ان پر کروڑ رحمتیں برکتیں سلامتیں نازل فرما، ان گنت رحمتیں نازل فرما. اللہ ان کے لیے جنت اور ان کے لیے یہی قبر کی زندگی ان کے لیے جنت بنا، اور ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اور ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما، اور انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ زمانے کے حادثات سے امراض سے سب کی ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما. بالخصوص وہ مسلمان جو اس وقت بھی یا اپنے ٹوٹے ہوئے ملبے پر انہوں نے عید گزاری ہے، اللہ ان کو بھی ہمیں اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کی توفیق عطا کر، اپنی دعاؤں میں شامل رکھنے کی توفیق عطا کر،
اور ان کے لیے مدد فرما، ان کی دستگیری فرما۔ اہل شام، اہل غزہ، اہل فلسطین، ان کی مدد فرما۔ کفار مشرکین ان کے اعوان اور انصار کو ہر محاذ پر شکست فاش دے، اور ممزق نہ ہم کل ممزق آپس میں ہی لڑا کر تتر بتر فرما دے۔ اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ دنیا کی زندگی سعادت والی اور موت شہادت والی نصیب فرما۔ ہم نے توبہ کے لیے قدم اٹھا لیا، اللہ اس قدم کو آخری منزل تک پہنچانا تیرا کام ہے۔ بحر ظلمت میں، بحر ظلمات میں کشتی بہا میں نے بھی، اب اسے پار لگانا تیرا کام ہے۔ اللہ تو اسے پار لگا، اور موجوں سے اور اس کی اس دریا کی طغیانی سے، نفسی کشاکشی سے اور شیطان کی آمیزش سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، آنے والے اجتماعات کو قبول فرما، کامیابی عطا فرما اور ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لنا يا غفور۔ وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔